میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اگر امتی نبی سے پیار سچا کرے، نبی کی محبت میں سچا ہو، نبی کی محبت میں کامل ہو، امتی کے عقائد 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ عقیدہ ہو کہ حضور زندہ ہے، حاضر و ناظر ہیں، مزار میں موجود ہیں، ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، وہاں مزار پر جا کر حضور کو پکارے یا کائنات کے کسی کونے سے حضور کو پکارے، اگر یہ عقیدے پکے ہیں تو میرے آقا اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں، اور اگر وہ مدد مانگے تو میرے آقا اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا، اس کی تمنا تھی کہ کاش میں مرنے سے پہلے ایک بار حضور کے روضے پہ حاضری دوں۔ بڑی دعائیں کی، منتیں مانگی، ہر دعا میں یہ دعا کرتا تھا، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب کے روضے پر حاضری نہ دوں۔ وظائف پڑھے، درود و سلام کا عاشق۔ 3 سال گزر گئے مگر کرم نہیں ہوا، غریب تھا، مفلس، محتاج تھا، ایک وقت کا کھانا ہے تو ایک وقت کا نہیں ہے، سادہ زندگی گزارنے والا عاشق۔ وہ کہتے پہلا سال آیا، حج کے دن آئے، اب جب حج کے دن آتے نا تو میری کیفیت بدل جاتی، میں جب دیکھتا کہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو رش کی نگاہوں سے ان کو دیکھتا، بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتا، روتے روتے ان کو رخصت کرتا۔ 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال گزر گیا، مگر میرے اسباب نہیں بنے، مگر تھا سنی، تھا حضور کا سچا عاشق، پلا نہیں تھا، عقیدہ تھا، تاخیر ہو سکتی ہے مگر کرم نوازی ضرور ہوگی، عقیدہ تھا کہ حضور ہے، حضور جانتے ہیں، حضور سنتے ہیں، حضور پہچانتے ہیں، حضور مشکل کشائی کرتے ہیں، حضور دستگیری کرتے ہیں، اس کا عقیدہ تھا۔ اور یہ عقیدہ آج کے دور کا نہیں، یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، اور یہ بزرگ آج کے دور کے نہیں، 1400 سال پرانے ہیں، 1000 سال کا مبیش پرانے بزرگ ہیں یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ 4تھا سال آ گیا، یہ حج کے دن تھے، یہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، تو میں نے دعا میں اضافہ کر دیا، درود و سلام میں اضافہ کر دیا، اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں تو میں بھی زار و قطار روتا۔ کہتے ایک دن ایک رات سویا تو اس دن میں بہت رویا، دل دکھا ہوا تھا، تو میں نے بستر پر بیٹھ کر مدینے کی طرف رخ کیا اور حضور کو رو رو کر پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سال گزر گئے، آپ کے مدینے پر آنے کی تمنا ہے، آپ کے روضے پہ حاضری کی تمنا ہے، مگر کرم نہیں ہو رہا، اس سال شفقت فرمائے، کرم فرما دے، اس طرح یہ خوش نصیب حج کے لیے جا رہے ہیں، آقا مجھے بھی بلا لیجئے۔ وہ کہتے روتے 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 میں سو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا غلام صحیح العقیدہ ہو، نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور گھر کے کونے میں بیٹھ کر حضور کو پکارے اور حضور اس کی پکار نہ سنے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ شرط یہ کہ عقیدہ پکا ہو اور دل سے پکارے۔ اب اس نے دل سے پکارا، رو پڑا، اور رو کر سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ ہاں، شرط یہ کہ عقیدہ پکا ہو، یہ سارے عقائد اس کے ہوں تو میرے آقا ضرور کرم کرتے ہیں۔ بہرحال محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، وہ عاشق رسول کہتے ہیں رات کو سویا تو خواب میں آقا تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، میرے عاشق اس سال تمہارے ملک سے، شہر سے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ میرے مدینے چلے آنا۔ اتنا کہا، وہ کہتا ہے میں حضور کے جلووں میں گم تھا اور خوشی کی میری انتہا نہ رہی، خوشی کے آنسو نکلے، اور سرکار یہ کہہ کر تشریف لے گئے، کیا اس سال ہزاروں آ رہے ہیں اور تم بھی حج پر آ جانا، تم بھی میرے مدینے آ جانا۔ وہ کہتے آنکھ کھلی تو بہت خوش تھا،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا. تو زوجہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تم تو خوش نصیب ہو، سرکار نے رات کو تمہیں دیدار عطا کیا ہے، اور دیدار سے بھی بڑھ کر دیدار کے ساتھ ساتھ تمہیں آنے کی اجازت دی ہے کہ میرے عاشق اس سال حج پہ آنا، اور اس بہانے میرے روزے پر آ کر میرے روزے کی زیارت کر لینا. وہ کہتے ہیں ہاں حضور کے فرمان پر تو لبیک ہے، دل یقین ایمان سے میں گواہی دیتا ہوں حضور نے جو کہا وہ حق اور سچ، مگر اسباب نہیں ہے. میں غریب ہوں، میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو شام کا کھانا نہیں ہے. ہمارے حالات تم بہتر جانتی ہو. اب حضور نے فرما تو دیا کہ مدینے آنا، مگر میرے پاس آنے کے اسباب ہی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ اس طرح بغیر سر و سامان کے اگر میں قافلے میں شامل ہو بھی جاؤں تو بھی لوگ مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے کہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھائی، اتنا لمبا سفر طے کیسے کرو گے؟ کہتا ہے سارا دن اسی غم میں، اسی محبت میں، پریشانی میں گزرا. اگلی رات آئی، حج کے قافلے جا رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. رات کو پھر حضور کو پکارا، سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، مصطفیٰ جان رحمت پھر تشریف لائے. حالانکہ پہلی مرتبہ آ گئے، آ کر بشارت دے دی، دیدار بھی کرا دیا، کافی ہے. مگر عقیدہ سمجھیں، امتی مشکل میں ہو، نبی سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے امتی کے پاؤں کے نیچے کانٹا بھی چبھتا ہے اور امتی آ یا اف کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اس سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچتی ہے. میری امتی کو کانٹا کیسے لگ گیا؟ تو اب یہاں خالی دیدار کرا دیا، یہ بھی کمال ہے. ایک بار فرما دیا حج پہ آ جانا، یہ بھی کمال ہے. مگر آقا نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، اسباب بھی بیان کیے، اسباب بھی اسے بتائے. یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد اسباب نہیں ہے. میں نے کہہ تو دیا آ جانا، مگر آئے گا کیسے؟ اسباب نہیں ہے. آقا نے آ کر اس کو اسباب بھی مہیا فرمائے. دوسری رات خواب میں تشریف لائے. وہ کہتے ہیں حضور اتنے حسین و جمیل ہیں، چہرہ والضحیٰ اتنا کمال کا تھا، اس تو جمال اپنے عروج پر تھا کہ دوسری رات جب خواب میں آئے تو میرے آقا نے پھر فرمایا میرے عاشق اس سال ہزاروں میرے غلام میرے مدینے آ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ حج پر آ جانا اور اس بہانے آ کر میرے روزے کی زیارت کر لینا. وہ کہتے ہیں اتنے حسین و جمیل آقا کے چہرے والضحیٰ پہ میں ایسا گم تھا کہ مجھے اسباب کا کہنا یاد ہی نہیں رہا. یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے. میری آنکھ کھلی، پھر وہی سارا دن غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں گزرا. یہ سوچ کر کہ حضور نے فرما تو دیا کہ آ جانا، مگر اسباب نہیں ہے. تیسری رات آئی. وہ کہتے عشاء کی نماز پڑھی، حضور کو پکارا، رویا، سویا. خواب میں میرے آقا پھر تشریف لائے اور اس مرتبہ آتے کیا فرمایا؟ ہاں یہ ہے امتی فریاد کرے، بس زبان پہ نہ بھی لائے نا، خالی دل میں سوچے آقا اسے بھی جانتے. تیسری رات عاشق رسول کہتا ہے جب خواب میں آئے تو فرمایا اس سال ہزاروں عاشق آ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ حج پر آنا، اس بہانے آ کر میرے روزے کا دیدار بھی کرنا، اور اسباب چاہیے تو صبح اٹھ کر اپنے گھر کی فلاں جگہ کو کھودنا، اس سے تمہارے دادا کی زرہ نکلے گی، اس کو بیچ کر تم بھی میرے مدینے پہنچ جانا. بیان کیا نہیں اس نے اسباب کا، مگر وہ عاشق کہتا ہے میرے آقا نے تیسری رات آ کر اسباب بھی خود بیان فرما دیجیے. اگر آنے کا تمہارے پاس خرچہ نہیں ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے. کہتا ہے صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، سرکار کی اس نشاندہی جگہ پر جو حضور نے خواب میں بتائی فلاں جگہ جا کر کھودو، میں گیا وہاں جا کر اس جگہ کی کھدائی کی. کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد ایک زرہ نکلی. زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو، جو اپنی حفاظت کے لیے جنگ میں جانے والے عاشق پہنتے ہیں. وہ زرہ نکلی انتہائی مہنگی اور تھی کس کی؟ دادا کی. وہ کہتے میں نے اس کو جا کر بازار میں بیچا، اتنی رقم ملی کہ میں نے اس رقم سے حج بھی کیا، گھر والوں کو خرچہ بھی دیا، راستے کا خرچہ بھی کیا، پھر بھی اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ واپس پلٹنے تک اس رقم میں مزید اضافہ ہوتا رہا، ختم نہیں ہو پائی. پھر کہتے ہیں اب میں اسی سال اسباب ہو گئے نا،
اب میں مدینے روانہ ہوا، حج کیا، اور حج کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر دی۔ اب اس کی جو کیفیت، جو محبت، محدث ابن جوزی کہتے ہیں کمال کر دیا اس نے وہاں جا کر، اور صرف یہ کہتا یا رسول اللہ مجھ جیسا غریب اور آپ کے روضے پر حاضر۔ میں نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسا غریب بھی آپ کے روضے پر آ سکتا ہے، بس یہی اس کی زبان سے نکل رہا ہے، مجھ جیسا غریب آپ کے روضے پر حاضر۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی اس کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ میں سچ مجھ واقعی مدینے میں آ گیا، اور یہ حقیقت ہے، سچے عاشقوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ غریب ہو نا، امیر تو چلو کروڑ پتی ہے، وہ تو روزانہ چلا جائے، مگر غریب جب جاتا ہے نا واقعی اس کی وہاں یہ کیفیت بنتی ہے، یار میں کہاں، حضور کا روزہ کہاں، میں کہاں، اور اللہ کا پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ کہاں۔ جتنے دن گزارے بس حضور کی محبت میں، عشق میں گزارے، واپس پلٹ آیا۔ اس سے عقیدہ، اس روایت سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ اگر امتی کا اعتماد سچا ہو، نبی سے پیار سچا ہو، نبی سے عقیدت سچی ہو، نبی سے عشق سچا ہو، نبی کو زندہ مانتا ہو، نبی کو حاضر ناظر مانتا ہو، نبی کو مزار میں موجود مانتا ہو، نبی سنتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خالی روزے پر آنے والوں کو نہیں، کائنات کے کسی کونے سے پکارو آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ سارے عقیدے امتی کے ہوں تو پھر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں وہ امتی کائنات کے کسی بھی کونے سے نبی کو پکارے آقا اسے بھی سنتے گئے، جانتے گئے، پہچانتے گئے۔ اگر وہ حضور کی بارگاہ میں کوئی مشکل پیش کرے میرے آقا اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ ملا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو جانتے ہیں، امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں زرہ کس کی تھی؟ دادا کی، اور سرکار نے وہی بیان کی۔ یہ بھی جانتے ہیں تمہارے دادا کیسے تھے، زرہ پہنتے تھے، انتقال سے پہلے کہاں پر چھپائی، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو جو پہلے ہو چکا، جو امتیں گزر گئی، آقا اسے بھی جانتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ زمین کے اندر تحت الثری تک ہے میرے آقا اسے بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو کہا فلاں جگہ کھودو، دادا کی زرہ نکلے گی، بازار میں بیچنا، اتنا مال ملے گا، تمہارا حج کا سفر اسی میں ہی ہو جائے گا۔ اس سے یہ عقیدہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے مشکل کشا بھی بنایا ہے، حاجت روا بھی بنایا ہے، اور غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اگر امتی انہی عقائد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کریم اسے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔